السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہلال نجمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ انالیسس۔ آج ہم بات کریں گے نظام تعلیم سے متعلق، معیار تعلیم سے متعلق، اور اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا خلیل احمد کمیلی صاحب، بانی ہیں مجمع علوم اسلامی، اور ان کے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید منتظر احمد شجاع صاحب، جن کی تعلیم کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، بڑی گہری نظر ہے، سماجیات کے حوالے سے بھی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ اور خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ لوگ اسٹوڈیوز میں تشریف لے کر آئے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مولانا صاحب آپ سے۔ پہلا سوال اگر ہم یہ کرنا چاہیں کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو موجودہ جو نظام تعلیم ہے وہ کیا ہے، اور اس میں بہتری کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اور معیار تعلیم کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی اور اپنا مافی ضمیر لوگوں تک پہنچانے کا آپ سبب بنے۔ عرض یہ ہے کہ معیار تعلیم اور جو یہاں پاکستان میں اس وقت رائج ہے، اس سے وہ طالب علموں کو جو ہے فائدہ نہیں پہنچ رہا، کیونکہ معیار تعلیم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جس طرح سے مطلب ایک پیسہ بنانے کا ایک فیکٹریاں بنا دی گئی ہیں، فیسیں زیادہ رکھی جا رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں تعلیم کا معیار وہ نہیں ہے۔ طالب علم کو تعلیم نہیں مل رہی، تربیت کے حوالے سے بھی بہت فقدان ہے، طلباء پتہ نہیں بے راہ روی کا شکار ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت میں تو سمجھتا ہوں کہ معیار تعلیم جو ہے اس کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے، حکومتی طور پر جو ہے اس کی سربراہی ہونی چاہیے اور اس کو دیکھا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی پروگرام سے پہلے بالکل پروگرام سے پہلے بھی ہماری بات ہو رہی تھی، آپ نے بتایا کہ مجمع علوم اسلامی ایک ایسا ادارہ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ تمام مکاتب فکر کے علماء جو ہے تعلیم دیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے گا، کیا ہے اس کا ویژن، کیا ہے، کس طرح سے آپ لوگوں تک اپروچ کریں گے اور لوگ آپ تک کس طرح سے پہنچیں گے اور کس طرح سے بچوں کو تعلیم دی جائے گی؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں۔ فرقہ واریت کی وجہ سے جو ہے جو شیعہ بچہ ہے وہ صرف شیعہ ہی رہ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ دوسرے مکاتب فکر جو ہیں ان میں کیا اچھائیاں ہیں، ان میں کیا مطلب کمزوریاں ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف شیعہ بچہ شیعہ نہ رہے، شیعہ بچہ مسلمان ہو، دیوبندی بچہ مسلمان ہو، حنفی بچہ مسلمان ہو۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں اس انداز سے تعلیم کا معیار بنایا جائے کہ ایک ہم مسلمان تیار کریں، نہ کہ ہم فرقہ واریت کے لحاظ سے ایک فرقے کا بچہ تیار کریں، دوسرے فرقے پر جو ہے وہ تہمتیں لگاتا پھرے، دوسرے فرقے کو جو ہے وہ اپنے معیار سے کم جانتے ہوئے اس کی توہین کرتا پھرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان معاشرہ تیار ہو تو اس معاشرے میں خود بھی عزت دار بنے اور دوسروں کو بھی عزت دے، انسان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اس حوالے سے بہت اچھی فکر کے ساتھ ایک آپ قدم اٹھا رہے ہیں، اور ہم بات کریں گے اب منتظر شجاع صاحب سے، ایز اے جنرل سیکرٹری بھی کام کر رہے ہیں مجمع علوم اسلامی میں۔ تو آپ کیا کہیں گے یہی چیز جو ابھی میں نے پوچھی کہ لوگ کس طرح سے اپروچ کریں گے اور کس طرح سے آپ تک پہنچیں گے اور کس طرح سے تعلیم دی جائے گی، کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو موضوع کیا ہے اس کے لیے تو کسی ماہر تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ بہرحال علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور میرا مسئلہ آپ مجھ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن میں ہمیں کیا پرابلم؟ بالکل بالکل، دیکھیں ایجوکیشن میں یہ میں پہلی مرتبہ بات نہیں کر رہا، بلکہ میں میری اپنی طرف سے بھی نہیں کر رہا، جو میں نے ماہر تعلیم لوگوں سے جو
اساتذہ تھے جو ماہر تھے، ان سے یہ خود سنا ہے کہ ہمارے جو تعلیمی معیار ہے وہ دوہرا نظام جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں کافی پرابلمس ہیں۔ اچھا، سرکاری سطح پر جو تعلیمی نظام ہے اس کو اتنا پست کر دیا گیا ہے کہ لوگ وہ پرائیویٹ ایجوکیشن کی طرف چاہ رہے ہیں۔ اچھا، پرائیویٹ ایجوکیشن کی فیس اتنی ہے اور ان کا جو کورس اتنا مہنگا ہے کہ اس میں ہر آدمی خود افورڈ نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سرکاری سطح پہ ہماری سرکار کو چاہیے کہ اس کے نظام کو اتنا تھوڑا سا اپڈیٹ کریں تاکہ جو ہے لوگ ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ صحیح۔ اصل میں ہم یہاں پہ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہم نے بات کی نظام تعلیم کی، ایک ہم بات کر رہے ہیں معیار تعلیم کی، پھر ابھی آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کی بھی بات کی۔ اگر ہم بات کریں اسپیشل جو بچے، خصوصی جو بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے والدین کے لیے کہ ان کو کس طرح سے ان کی تھراپی کی جائے یا ان کو تعلیم دلائی جائے۔ تو اس کے لیے بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم مراکز ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور وہ بھی بڑے مہنگے ہیں وہ بھی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں 14 سے 15 لاکھ جو اسپیشل بچوں کی تعداد ہے جو ان کے اوپر ابھی تک کوئی صحیح سرکاری سطح پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ اچھا، نہ تو کوئی تنظیموں نے ان پر کوئی بات کام کیا ہے۔ اچھے لوگ ابھی ہیں، اچھی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، کچھ ایونٹس کر رہی ہیں تاکہ ان بچوں کی نا تعلیم پہ اتنی جو والدین ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی اسپیشل بچہ ہے وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا ان کی جو ہے اسپیچ تھراپی ہے یا کچھ ہے، اس میں اتنی فیسیں ہیں کہ ہر کوئی افورڈ کر نہیں پاتا۔ بالکل۔ اسپیشل جو بچے ہیں وہ ہمارے ایک ملک کا سرمایہ ہے، ہمارے ملک کا حصہ ہے، اور واقعی میں ہمارے لیے بہت اسپیشل ہے۔ اور ان بچوں میں بہت سی صلاحیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک صلاحیت دیتا ہے تو 10 صلاحیتیں دیتا ہے۔ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک صلاحیت چلی گئی، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو 10 اور صلاحیتیں دی، ہم اس سے مستفید نہیں ہو رہے، نہ ان کو کوئی سرکاری سطح پہ کوئی ان کو ذرائع مل رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کے اوپر ورک کریں، کام کریں۔ ان کے اوپر کام کس طرح سے ہو رہا ہے؟ ابھی اب رمضان آ رہے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیجیے ایک بروشر آئے گا آپ کے پاس، اسپیشل بچوں کا آئے گا، اس میں ایک اسپیشل بچہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا کہ میں آئی فٹنس سبا بتا رہا ہوں، اور میں کسی کا ادارے کا نام نہیں لوں گا، نہ میری یہ عادت ہے کسی کا نام لینے کی۔ اب وہ بچہ آیا اور وہ اسپیشل اس کو کسی ادارے نے جو ہے اس کو کہہ دیا کہ جناب آپ جائے ڈونیشن لے کے آئیے، 50% آپ کا 50% ہمارا۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں چاہیے، تھوڑا سا کام ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے۔ اچھا، اس طرح جیسے ہی ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ تنظیمیں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نام نہاد تنظیمیں جن کی سورس آف انکم، میں مولانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کہ ان کی سورس آف انکم یہی ہے کہ جسے کہنا چاہیے نا کہ سیزن آ گیا، رمضان آ گیا، محرم آ گیا، وہ اور دوسرے مواقع ہیں، ایک کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ کچھ ہیں جو کام بھی کر رہی ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ بھائی دیکھیں، جب ایک چیز ہم کہہ بھی رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس آ بھی رہے اور کرنا بھی چاہیے، تو کیا ان کو کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ کہ لازمی دیکھیں اسلام میں بھی ایسے ہی ہے کہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، تو کیا کہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی دینا چاہیں گے، جو صحیح کام کر رہی ہیں وہ تو ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ تو اجر پا رہے ہیں، اور جو اس میں مطلب شو کر رہے ہیں کہ نیکی کی طرف ہیں اور اس طرح سمجھیں اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے، کہ چیک ہونا چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ اس معیار کا کام ہے کہ اس سے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ان بچوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ تو حکومت کی طرف سے کچھ ایسا مطلب ہونا چاہیے کہ ان کو چیک کیا جائے، اور اگر کوئی اس بات میں ملوث پایا جا رہا ہے کہ اس نے صرف کاروبار بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو ان کاموں میں شو کیا ہوا ہے، تو ان پر جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی
اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کہ رمضان کی آمد سے پہلے یا رمضان کے دنوں میں ایک بڑے لوگ بہت اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، راشن بھی دے رہے ہیں اور طرح طرح سے مدد بھی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس سلسلے کو ہم پورے سال ہی جاری رکھیں؟ کیا کہیں گے آپ کہ صرف رمضان کا ہی کیوں انتظار کرتے ہیں؟ بھائی جو پریشان ہے، جس کو ضرورت ہے، جو مستحق ہے، اس کو صرف ہم رمضان میں ہم نے کپڑے دے دیے، راشن دے دیا، باقی 11 مہینے وہ کیا کرے گا؟ اگر اس پہ کچھ آپ پیغام دینا چاہیں کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی وہ کریں، پورے سال ہمیں کرنا چاہیے، کیا کہیں گے؟ ہم یہی عرض کریں گے کہ نیکی جو ہے وہ صرف ماہ رمضان میں ہی نیکی نہیں ہے، نیکی باقی ایام میں بھی نیکی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں نیکی کا اجر زیادہ ہے، یہ ضرور ہے، لیکن غریب ماہ رمضان کے بعد بھی غریب ہوتا ہے، جس کے پاس کھانا نہیں ہے وہ ماہ رمضان کے بعد بھی کھانے سے محروم ہوتا ہے۔ تو معیار ایسا ہونا چاہیے، جو تنظیمیں اس طرح کے کام کر رہی ہیں صرف ماہ رمضان میں نہیں، ماہ رمضان کے آگے پیچھے، ماہ رمضان کے بعد بھی ان چیزوں کو ریگولر رکھنا چاہیے، تاکہ جو پسماندہ لوگ ہیں، جو پسے ہوئے لوگ ہیں، مزدوری کی وجہ سے جو اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے، ان کا معیار زندگی بہتر ہو سکے اور وہ بھی ایک اس طرح کا کھانا کھا سکے جس طرح کا دوسرے انسان کھا رہے ہیں۔ تو ان کے لیے اس طرح کا نظام پورا سال ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ بالکل۔ اچھا اب ہم واپس آتے ہیں منتظر صاحب اپنے اسی موضوع پہ جو ہم تعلیم کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ کورونا کا بھی ایک بڑا دور جو ابھی بھی چل رہا ہے اور پچھلے دنوں میں، پچھلے سال میں بڑی شدت رہی ہے، اس میں تعلیم کے حوالے سے بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے اسکولوں کا بھی ہوا ہے، لیکن بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تعلیم کی طرف سے کافی پیچھے ہٹ گئے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ تو پوری دنیا میں ایسی پرابلم ہوئی ہے اور پوری دنیا نے اس کا جو ہے سسٹم بنایا، اور ہمارے یہاں جو ہے بھی کوشش کی گئی ہے پرائیویٹ اسکولوں پر، لیکن وہاں یہ جو ہے وہ ایک مجبوری تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2 سال جو ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ ایجوکیشن نہیں لے پائے، اور سوشل میڈیا میں لگ گئے، نیٹ پر لگ گئے، اور بس وہ رات بھر جاگنا سونا۔ لیکن آن لائن جو ہے وہ کلاسز ہوئی ہیں اور ایسی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ ویسا نہیں سسٹم بنایا جیسا بنانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ہے کہ خیر یہ تو پرابلم بالکل ہوئی ہے۔ اچھا یہ سماجیات کے حوالے سے آپ ماشاء اللہ سے بڑے آپ سرگرم ہیں اور کر بھی رہے ہیں چیزیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں اگر ہم مہنگائی کی بات کریں تو مہنگائی کی وجہ سے جو لوگ صاحب حیثیت تھے وہ لوگ بھی پریشان ہیں، کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے، ہر شخص ہی پریشان ہے۔ تو ابھی اگر پہلے جیسے مثال کے طور پہ میں اگر کسی کی مدد کرتا تھا 1000 روپے میں، اب میں سوچوں گا مہنگائی ہے میں کس طرح سے کروں، تو یہ رکاوٹ ہے مہنگائی سماجیات میں اپنا کردار ادا کرنے میں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ تناسب ہے نا، جس حساب سے مہنگائی بڑھی ہے اس حساب سے آپ کی آمدنی نہیں بڑھی۔ بالکل، اگر جس حساب سے مہنگائی بڑھی اس حساب سے آپ کی آمدنی بڑھتی تو یہ پرابلم نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات مہنگائی ہے، ایسی بات نہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، جیسا کہ حالات چل رہے ہیں اور دن بدن مزید خرابی کی طرف بھی جا رہے ہیں، لوگوں کا رجحان ہم نے دیکھا ہے کہ دین کی طرف سے ہٹ گیا ہے، مطلب ہٹ گیا ہے اس مراد سے کہ اب اس طرح نہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ اس طرح کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو قوموں پہ مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ کہ ظاہر سی بات ہے اب ہمیں بحیثیت مسلمان کس طرح کردار ادا کرنا ہوگا کہ جس کا اثر معاشرے پر پڑے، کیا کہیں گے آپ؟ ایسا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مہنگائی کو ہی لے لیا جائے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ اپنے مطلب اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کہیں بھائی نماز میں آ جاؤ تو وہ کہتا ہے اگر میں نماز میں آتا ہوں تو آفس والا چھٹی نہیں دیتے، میں اگر نماز کے لیے آتا ہوں دوپہر میں تو آفس چھٹی نہیں دیتا، اگر میں ان کو زبردستی کرتا ہوں تو آفس والے مجھے نکال دیں گے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے کچھ ایسی کہ معاشی طور پر جو ہے لوگ پریشان ہیں،
اور دوسرے مسائل بھی ہیں کہ مطلب اس طرح کے انداز سے مطلب لوگوں کو پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں چاہیے جو نیک لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں, ٹھیک ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کریں, خود بھی باعمل بنیں اور دوسروں کو بھی باعمل بنانے کی کوشش کریں. ہم بات کر رہے تھے مجمع علوم اسلامی جو ادارہ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ, اس سے متعلق ابھی کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے, کیا اپیل کرنا چاہیں گے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا ویژن لے کر آپ اس چیز کو شروع کر رہے ہیں؟ جو دیکھیں ہم نے جو یہ ادارہ بنایا ہے اس کا مقصد کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں ایک پاکستانی بچہ چاہیے, صحیح, جو ملک پاکستان سے محبت کرنے والا ہو, بالکل, جو اسلام سے محبت کرنے والا ہو, جو مسلمان سے محبت کرنے والا ہو. اگر ہمارا بچہ مسلمان سے محبت کرنے والا نہیں ہے تو فرقہ واریت میں بھی پڑھ سکتا ہے, دہشت گردی میں بھی پڑھ سکتا ہے, دوسرے ایکٹیویٹیز میں بھی آ سکتا ہے جو ایک نوجوان کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں. تو ہم جو یہ تعلیم کو اس انداز سے لانا چاہ رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہمیں پاکستانی بچہ چاہیے, محب وطن بچہ چاہیے, محب اسلام بچہ چاہیے. ہم اس کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس میں کوئی معیار ایسا نہیں رکھنا چاہتے کہ بچہ کسی ایک سائڈ کا رہ جائے. ہم ایک ایسا بچہ چاہتے ہیں کہ جو تمام فرقوں کا احترام کرنے والا ہو, کسی کی توہین کرنے والا نہ ہو, کسی کی تذلیل کرنے والا نہ ہو, پاکستان سے محبت کرنے والا ہو, پاکستان میں جو غلط ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سے دور رہنے والا ہو. ہم اس انداز سے ایک معیار تعلیم بنانا چاہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ تو ہیں, ہم چاہیں گے جو محب وطن لوگ ہیں, جو اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, وہ ہمارے قریب ہوں تاکہ اس معیار تعلیم کو آگے بڑھایا جائے اور پاکستان میں امن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہم اپنا کردار نوجوان تیار کریں. آنے والی نسل کو جو ہے وہ ہم اس انداز سے تیار کریں کہ وہ پاکستان سے بھی محبت کرنے والی ہو اور اسلام سے بھی محبت کرنے والی ہو, انسان سے بھی محبت کرنے والی ہو. بالکل بالکل, اچھا مسلمان ہو. بالکل. اور منتظر صاحب, جیسا کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور آپ ساتھ بھی دے رہے ہیں اس معاملے میں, تو آپ کیا کہیں گے کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے اس سارے معاملات کو آگے لے کر چلنے کے لیے؟ دیکھیں صاحب نے بتایا کہ ابھی دیکھیں یہ ابھی انہوں نے میسج عام نہیں کیا ہے اور ان کو چاہیے ان کو سپورٹ ملے گی. اور میں آپ کو تو صرف یہ بتاؤں گا کہ میرا ویژن کیا ہے, بالکل کچھ کیا ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ بغیر کسی رنگ و نسل کے امتیاز کے تعلیم ادارہ بنے, اس میں لوگ ایجوکیشن دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت اس لیے بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو پرائیویٹ جو تعلیم جو نظام ہے پرائیویٹ اس کی طرز کا آپ ایک تعلیم دیں تاکہ جو ہے اچھا یہ کافی نہیں ہے یہ بتاؤں, لیکن ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہم سرکاری سطح پر اتنی امپروومنٹ آنی چاہیے اور کام ہونا چاہیے تاکہ وہ کم سے کم پرائیویٹ اداروں جو اسکول ہیں ان کی طرف سے آپ ایجوکیشن دیں, کیونکہ ہر والدین جو ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشن جو فیس ہے جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو افورڈ کر سکیں. ٹھیک ہے, اس لیے جو ہے نا پرائیویٹ جو تعلیم ہے اس کی طرف سے تعلیم ابھی دیکھیں انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور آپ لوگوں سے بھی اس پروگرام کے توسط سے کہیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں اور ان شاء اللہ بالکل چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا صاحب کو کامیاب کرے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں جو ٹیم کے جو بہت ان کا ساتھ ہے. صحیح بالکل بالکل. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے ہمارے اسٹوڈیوز میں. ناظرین, بہت سیر حاصل گفتگو رہی حضرات سے, اور معیار تعلیم ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنے والا نہ صرف اچھا مسلمان ہو بلکہ ایک اچھا محب الوطن پاکستانی بھی بنے. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.